کیا پاکستانی قدامت پسند ہیں؟ یہ ہے آج کا موضوع. ایک کالر ہیں ڈاکٹر مہر. جناب السلام علیکم. وعلیکم السلام، فرمائیے. علی عصمت صاحب کا کنفیوژن وجہ ہے جی. اور یہ آج کل ساری تقریباً جو بڑے شہروں میں رہنے والی آبادی ہے اس کے نوجوان کا مسئلہ ہے. انہوں نے جو اسپیشلی کہا کہ بندوقیں لیے ہوئے بلوچ سردار، میں بلوچوں کو نہیں کہوں گی لیکن میں کہوں گی کہ تمام اس قسم کے لوگ جو اپنے گاؤں کے سردار اور ملک ہیں وہ شہروں میں رہنا شروع کرتے ہیں اور یہاں پھر یہ دندناتے پھرتے ہیں. تو ظاہر ہے جو عام عوام ہے جو اپنے گھروں میں بندوقیں اور کلاشنکوف نہیں رکھتی اور جن کے پاس گارڈ نہیں ہوتے، وہ چاہتے ہیں کہ مشرف جیسے آدمی آئے اور پھر ان کو ڈیلیور کرے. حالانکہ وہ بھی غلط بات ہے. اب وہ ریٹائر ہو چکے ہیں تو وہ الگ بات ہے کہ وہ آئیں اور وہ ڈیلیور کریں، لیکن اس وقت وہ غلط ڈیلیور کر رہے تھے. آرمی کا ٹیک اوور غلط ہوتا ہے. ہمیشہ ڈیموکریسی ہونی چاہیے، لیکن ڈیموکریسی کیونکہ ڈیموکریسی کے ساتھ اس قسم کے لوگ بھی دندناتے پھرتے ہیں. تھینک تو یو علی سو عصمت مچ. صاحب کی بات صحیح ہے، وجہ ہے. تھینک یو سو مچ. ہاں جی. پہلے تو میں پھر نام بھول گیا، عاصم سجاد صاحب. عاصم صاحب کا. عاصم صاحب نے بات کی کہ زید احمد صاحب ایک فنکار ہیں اور وغیرہ وغیرہ، آپ سارے بچے ان کے پیچھے لگ گئے ہیں. اس میں زید احمد صاحب کی کوئی اس میں وہ نہیں ہے جس کو کہتے ہیں کارستانی. وہ ایک میڈیا کنسلٹنٹ ہیں اور ریسرچ کرتے ہیں، ایک انجینئر ہیں بائی پروفیشن. اور جو چیزیں انہوں نے آپ سے ہمیں بتائیں، سوائے علامہ اقبال کی، جو آپ نے بھی شعر بولے پورا پاکستان علامہ اقبال کرتا ہے، ہم ساری عمر علامہ اقبال کرتے رہے، لیکن کبھی بھی ہمیں یہ نہیں پتہ چل سکا کہ اقبال اصل میں کیا کہہ رہا تھا. یعنی کہ اس اقبال کی جو سوچ تھی وہ کیا تھی، انہوں نے ٹھیک ہے، سمجھانے کی کوشش کی، ٹھیک ہے، سمجھائی نہیں. یہ نہیں کہا کہ انہوں نے ہمارے پر اقبال مسلط کر دیا، ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہو گئی زید احمد صاحب کی بات. دوسرا وہ جو انالیسز کرتے ہیں، جو کہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ فنکاری ہے، وہ ایکچول انالیسز ہے جو کہ باہر کی ریسرچ، جو جس طرح پاکستان کی آپ ریسرچ کی ایک انسٹیٹیوٹ سے آپ ریسرچ لے رہے ہیں، اسی طرح ہم بھی باہر سے ریسرچ لے کے اور چیک کرتے ہیں کہ کون یہ کیا جو ٹرینڈز کیا چل رہے ہیں. اگر پاکستان کے اندر اس وقت جب مشرف کے زمانے میں آئے تھے تو کوئی 25 یا 26 ڈیمز کی بات چل رہی تھی، شاید آپ کو یاد ہو کہ جی یہ 26 ڈیم بنیں گے، یہ بنے گا، وہ بنے گا، یہ چھوٹے چھوٹے ڈیمز بنیں گے. ان کے اوپر ورکنگ شروع ہو گئی. مشرف صاحب جاتے ہیں، ورلڈ بینک آئی ایم ایف آ کے آپ کے 26 ڈیم جو ہے وہ کینسل کر دیتا ہے وداؤٹ ٹیلنگ دا سینٹ، وداؤٹ ٹیلنگ دا پیپل آف پاکستان، وداؤٹ ایکسپلیننگ دس ٹو دا قوم کہ آپ کے یہ جو ڈیم ہیں یہ کیوں کینسل ہو رہے ہیں. پوائنٹ کیا آپ پوائنٹ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ زید احمد صاحب کی باتیں کریں گے، یہ فنکاری کر کے کنفیوژن پھیلا رہے ہیں دنیا کے اندر. وہ کوئی کنفیوژن نہیں پھیلا رہے، یہ انفارمیشن پوری دنیا میں اویلیبل ہے. آپ جا کے دیکھیں کہ آئی ایم ایف، ورلڈ بینک یا بلڈربرگ گروپ یا آپ کے ٹرائل لیٹرل کمیشن، یہ جو تھنک ٹینکس ہیں، انہوں نے کس طرح آپ کے ڈیمز بند کروائے ہیں. ایگریکلچر، یہ آپ بات صرف ایگریکلچر کی ہوگی. ملٹری کمپلیکس کی بات کر رہے ہیں. ہو وڈ یو رادر ووٹ فار، دا انڈین ملٹری اور پاکستانی ملٹری؟ پلیز آنسر می دس کوشچن کہ کیا انڈین ملٹری آپ کے جو نہیں، میں آنسر تو اس وقت دوں جب مجھے یہ پتا ہو کہ فوجیں بھی الیکشن میں حصہ لیتی ہیں، سیاست میں حصہ لیتی ہیں. اس کے بعد یہ دیکھیں، یہ سارا ڈرامہ ہے. کون کہتا ہے کہ جمہوریت بڑی اچھا، اچھی پاکستان میں اس وقت 3 فریق ہیں. آپ دونوں سے میں باری باری پوچھنا چاہتا ہوں. عاصم سجاد صاحب، پاکستان میں اس وقت بظاہر 3 فریق ہیں جو ریاست کا کیک بانٹنا چاہ رہے ہیں. وہ سیاستدان جو جمہوریت کی بات کرتے ہیں، وہ فوج جو ایک مضبوط حکومت کی سوچ رکھتی ہے، اور وہ طالبانی سوچ جس کے نزدیک جو ہمارے ساتھ نہیں ہے وہ ہمارا دشمن ہے، وہ خارج ہے. یہ جو 3 کی جو تکون ہے، اس میں کوئی چورس بھی ہے یا یہی تکون ہے جس میں کہ یہ ہم لوگ پھنسے ہوئے ہیں آج کل؟ وہی والی بات، میں آپ کے وہ مفروضے سے ہی اختلاف کروں گا. دیکھیں، اگر بات کرنی ہے، علی عصمت صاحب بات کر رہے تھے ریسرچ کی اور تاریخ میں صحیح معنوں میں حقائق کو ابھارنے کی، تو یہ تو ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے، پوری دنیا نے تسلیم کر لیا. ہمیں بھی تسلیم کر لینا چاہیے کہ جس کو ہم طالب کہتے ہیں وہ بھی ہمارے اسٹیبلشمنٹ کی ہی پیداوار ہے. پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ گٹھ جوڑ ختم ہوا ہے. دوسری بات جو آپ نے کہا کہ سیاستدانوں کی بات ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے عوام کی حکمرانی کا حق کو تسلیم کرنا چاہیے. اگر ہمارے سیاستدان اس کو تسلیم کرتے ہیں تو وہ نمائندگی کریں گے عوام کی، اگر نہیں کرتے تو کوئی اور آئیں گے سیاست کرنے کے لیے. لیکن نمائندہ ایک سسٹم ہونا چاہیے حکومت کا، جو کہ آج تک صحیح بات ہے نہیں رہا.
لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم فوج کو واپس بلاتے رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جمہوریت میں ایسی کون سی اچھی بات ہے جو آج تک آپ کے لیے کام کرتی گئی؟ آہستہ ذریعے ہی، مطلب اس عمل کے ذریعے ہی تبدیلی آ سکتی ہے۔ ہاں جی، آپ پرو ڈنڈا ہیں پرو جمہوریت؟ بھائی میں تو پرو ڈنڈا ہوں۔ جمہوریت اس ملک کے اندر یا کسی بھی ملک کے اندر کام نہیں کر رہی۔ اگر آپ بات کریں کہ یہ ایک ڈیموکریسی ایز اے سسٹم، دنیا کے کون سے حصے میں آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ جمہوریت چل رہی ہے جو ان کی اوپر سے فیس ویلیو ہے؟ انڈیا کے اندر جمہوریت اچھی ہے یا امریکہ کے اندر جمہوریت اچھی ہے یا انگلینڈ کی؟ میری بات صرف، اب مجھے صرف ایک بات کے جواب دیں کہ ان جو بڑے بڑے جمہوریت کے جو علم بردار ہیں، کون سے ملک میں اصل جمہوریت چل رہی ہے؟ امریکہ کے اندر ایک اولیگارکی ہے، یہ کارپوریٹریسی ہے جو کہ صرف کارپوریشن جو ہیں وہ چلا رہی ہیں اور جو کہ پوری دنیا چلا رہی ہیں۔ جتنے بھی ایونز ہیں، شدت پسندی ہے، یہ جو ڈکلائن اکانومی میں، یہ سب ہے۔ طالبان کہاں سے آیا؟ یہ جمہوریت کی وجہ یہ طالبان کہاں سے آیا؟ مجھے صرف ایک بات بتائیے۔ ایک وہ کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہے۔ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کون ہے؟ اولیگارکی، اسی کی بات کر رہے ہیں۔ میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں ہوں، لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ کہ جو طالبان کی جو آپ تین تکون کی بات کر رہے ہیں، طالبان جو تیسری تکون ہے وہ کریٹ کی گئی ہے، یہ امپورٹ کیے گئے ہیں افغانستان سے، سول وار افغانستان کی امپورٹ کر کے ہمارے اندر لائی جا رہی ہے، لیکن اب تو وہ ایک انڈیپینڈنٹ فورس ہے نا۔ بالکل انڈیپینڈنٹ فورس نہیں ہے۔ آپ ذرا مجھے ایک بات بتائیں، سوات کے اندر پچھلے سال طالبان آ گئے، ٹھیک ہے، ہم آپ اور دونوں سب ٹی وی دیکھ رہے تھے، بیٹھ گئے، ابھی سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، ابھی لال مسجد ہوئی ہے، لال مسجد کے ساتھ ہی ایک دم طالبان کا سین سٹارٹ ہو گیا سوات کے اندر۔ آپ بھی بیٹھ کے دیکھ رہے تھے، ہم بھی بیٹھ کے دیکھ رہے تھے، ہم عوام کی صورت میں، آپ صحافی کی صورت میں۔ صرف ایک مجھے بات بتا دیجئے، اس سے پہلے طالبان کے پاس ریڈیو، بکل، کلاشنکوفیں راؤنڈ، یہ سارا سامان، اچھا اس کا مطلب ہے کہ یہ خود کچھ حملے وغیرہ یہ سب ٹوپی ڈرامہ ہے؟ سب ٹوپی ڈرامہ ہے، یہ سب اسٹیبلشمنٹ اولیگارکی، جو ورلڈ اولیگارکی ہے، یہ ان کی ایک پورے سسٹم، ان کی پوری اس کا حصہ ہے۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت جو ہے وہ اس کو یوز کیا جا رہا ہے، جمہوریت کو یوز کیا جا رہا ہے، ڈنڈا ہونا چاہیے۔ جمہوریت کو کیسے یوز کیا جا رہا ہے؟ آپ کی پچھلے ایک سال کے اندر بجلی جو ہے، جو میں اپنے گھر میں 2 اے سی اگر چلتے تھے غریب آدمی کے گھر پہ، ان برائیوں کا علاج ہے ڈنڈا۔ بات سے نہیں، ڈنڈا نہیں ہے، ڈنڈا نہیں ہے، ان سب برائیوں کا علاج ہے۔ گھر میں اے سی نہیں چلتے جی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ او بھائی جو آپ جن غریبوں کی بات کر رہے ہیں، ہم انہی غریبوں میں سے ہی آئے ہیں۔ مڈل کلاس فیملی اگر ایک اے سی لگا کے ساری 6 کے 6 سارے گھر والے اس کے اندر سوتے ہیں، تو آپ وہ کہتے ہیں کہ یہ اب وہ اگر 3-4 ہزار روپے کے بل میں اگر اس کا گزارا ہو رہا تھا، اب وہ 20-25 ہزار روپے میں بھی نہیں ہو رہا۔ تو یہ ساری چیزیں کہاں سے آئی ہیں؟ عاصم سجاد صاحب، یہاں بھی کوئی پھر کنفیوژن پیدا ہو گیا۔ جمہوریت کے ظاہر ہے انہوں نے بتایا کہ یہ نقصانات ہیں، تو باقی دوسری چیز تو اب ڈنڈا ہی رہ جاتی ہے۔ اس کو سب کو یوز کیا جا رہا ہے، ڈنڈا نہیں۔ آپ کو آپ ایک انٹرویو میں کہہ چکے ہیں کہ ڈنڈا نہیں جی، خلافت، یہاں پہ خلافت ہی چل سکتی ہے، کیونکہ آپ کے مسلمان سسٹم جو تھا 14 سال صحیح چلا نہیں۔ عاصم سجاد صاحب آ کے انہوں نے انگریزوں نے تباہ کر دیا اور کہا کہ جی یہ سسٹم اٹھا کے ہمارا سسٹم چلا۔ تیسرا سلوشن آ گیا جی۔ خلافت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انہیں نہ جمہوریت چاہیے نوجوان کو، نہ ڈنڈا چاہیے، انہیں خلافت چاہیے۔ ہاں جی، وہ تو خیر آج کل کافی یعنی کہ لوگ خلافت کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن دیکھیں جو خلافت کی بات کرتے بھی ہیں اور جو بڑے اس کے ایک نقشہ کھینچتے ہیں کہ اس کے ایسے ایسے ہوگا، آپ دیکھیں گے کہ وہ جدید ریاست جس کو ہم جس کے تحت سارا پچھلے 200-250 سال سے مطلب حکمرانی کا نظام قائم ہوا ہے، وہ اسی کے اندر ہی بات کرتے ہیں۔ آپ جو ان کے سارے جو اسلامسٹ کے جو آپ کہہ سکتے ہیں پیروکار ہیں، مودودی پڑھ لیں، سید قطب پڑھ لیں، وہ سارے کے سارے جدید ریاست کے اندر رہتے ہوئے ہی بات کرتے ہیں۔